اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال تعالی فی مقام آخر وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، بالخصوص خواتین اسلام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ آج کی ہماری یہ چھوٹی سی مجلس میرے شاگرد حافظ عالم محمد عرفان سلمہ کے والد محترم ملا خلیل صاحب اور ان کے والد محترمہ جو انشاءاللہ تعالی اس سال حج کی سعادت سے مالا مال ہونے والے ہیں، دعا کی مجلس۔ بہت سارے عنوان میرے سامنے آئے، لیکن میرا ارادہ ہوا کہ میں آپ کے سامنے حج اور عبادات کے متعلق بات کروں۔ میری مائیں اور بہنیں، دنیا میں ہم پیدا ہوئے نہیں، اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ اگر وہ نہ چاہتا تو ہم پیدا ہی نہ ہوتے۔ اللہ ہم کو پیدا کیوں کیے؟
اس کا جواب قرآن پاک دیتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جنات اور انسان کو صرف ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور یہ بات سمجھیے، اس پوائنٹ کو، اس حکم کو اگر مسلمان جان لے اور سمجھ لے، پہچان لے، میں کہتا ہوں کہ کوئی مسلمان بے عمل نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان اور جنات کو ہم نے صرف ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب ہم کو کام دنیا میں صرف اس کی عبادت ہی کرنا ہے۔ گاڑی لیتے مقصد چلانا تو چلاتے، کوئی گاڑی لے کر چلائے بغیر رہتا ہے کیا؟ کھانا بناتے مقصد کھانا، کوئی کھانا بنا کر کھائے بغیر رہتا ہے کیا؟ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ماں اور بہنوں کو بھی سمجھ میں آتی کیا بات؟ چاگل کیا ہو چابول کی عورتیں اردو سمجھتی؟ ماشاء اللہ۔ پردہ ہے، کتنے بڑے مولوی صاحب آگے تو بھی پردے میں بیان کرنا، اور پردے کا فائدہ عورتیں اٹھاتے۔ ہمارا بیان یہاں چلتا، ان کا بیان وہاں چلتا نہیں، ہمارا بیان یہاں چلتا، ان کا بیان وہاں چلتا۔ ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ چند لمحات آپ ان باتوں کو سنیں۔ کھانا بناتے ہیں، مقصد کیا؟ کھانا اور کھلانا۔ کھانا بنا کر کوئی کھائے بغیر، کھلائے بغیر رہتا ہے؟ نہیں۔ دنیا کے اندر ہم جیسے انسان کوئی کام کرتے ہیں تو مقصد نہیں رہتا، مقصد کے بغیر نہیں رہتا، اور کام کرنے کے بعد اس مقصد پر ہم لوگ پورے اترتے ہیں۔ اللہ بھی ہم کو جو پیدا کیا ہے تو اس کا مقصد کیا کہ بندے اس کی عبادت کریں، اور ہم کو چاہیے کہ ہمارے پیدا ہونے کا مقصد سمجھے کہ ہم پیدا ہوئے کھانے پینے سونے بزنس کرنے عیش آرام کرنے نہیں، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے پیدا ہوئے۔ انشاءاللہ مرنے کے بعد کوئی عبادت نہیں جنت میں۔ جنت میں کھانا ہی کھانا، پینا ہی پینا، آرام ہی آرام، مرضی کی زندگی۔ نماز نہیں جنت میں، روزہ نہیں جنت میں، زکوٰۃ نہیں جنت میں، حج نہیں جنت میں۔ چاہے تو تلاوت کرو ورنہ نہیں، لیکن دنیا میں نہیں۔ اللہ کی عبادت۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عبادت کسے بولتے؟ عبادت کا مطلب کیا؟ حضرت عبادت ایٹ کر لے کو رہنا کیا؟ ڈر جاتے ہیں لوگ، عبادت عبادت عبادت،
اور عبادت کا لفظ آتے ہی ذہنوں میں صرف نماز روزہ زکوٰۃ حج آتا ہے، نہیں، عبادت ایک ایسا لفظ ہے جس کے اندر ہماری زندگی کے ہر جائز ضرورتیں آ جاتی ہیں۔ نماز بھی عبادت، روزہ بھی عبادت، زکوٰۃ بھی عبادت، حلال کھاتے ہیں تو وہ کھانا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ رات کو اللہ بنایا، رات کو اندھیری رات کو اللہ تعالیٰ بنایا، اس لیے بنایا کہ بندے سوئے۔ کوئی بندہ یا بندی یہ سوچ کر سوتے ہیں کہ اللہ رات کو ہم کو آرام کرنے کے لیے بنایا ہے تاکہ دن کے کام کاج میں، عبادتوں میں ہمارے اندر تھکان نہ آئے۔ یہ سوچ کر سونے والا، یہ سوچ کر سونے والی کو بھی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ عبادت صرف نماز کو نہیں بولتے۔ ایک انسان مسلمان اپنی زندگی میں ہر کام قرآن حدیث اور شریعت کے مطابق جو کرتا ہے اس کے ہر کام کو عبادت بولتے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ارے آئی نہیں آئی؟ آج صبح کو ناشتہ کرے کہ نہیں کرے؟ آپ لوگ کرے؟ کر کو بھی کی صورت آئی سے ہی کرے نہیں کرے ناشتہ؟ حلال کا کرے کہ حرام کا کرے؟ الحمدللہ حلال کا کرے۔ بسم اللہ پڑھ کر کھائے کہ نہیں کھائے؟ بسم اللہ پڑھ کر کھائے۔ کھاتے وقت نیت کیا تھی؟ تاکہ دن بھر کے کاموں میں طاقت آئے، ماں باپ کا حق ادا کرنے کے لیے طاقت آئے، شوہر کا حق ادا کرنے کے لیے طاقت آئے، بیوی کا حق ادا کرنے کے لیے طاقت آئے، کام کاج اور محنت کرنے کے لیے طاقت آئے۔ اب مجھے ظہر کی نماز پڑھنا ہے، عصر کی نماز پڑھنا ہے، مغرب کی نماز پڑھنا ہے، عشاء کی نماز پڑھنا ہے، میں کھانا اور ناشتہ نہ کھاؤں تو نماز میری کیسے ادا ہوگی؟ اس نیت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ اگر کوئی اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی ناشتہ، ادھر آئیے مولانا، ادھر آئیے مولانا، اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی عبادت ناشتہ کرتے ہیں تو ان کا ناشتہ کرنا بھی کیا بن جاتا ہے؟ عبادت بن جاتا ہے۔ بولو سبحان اللہ، بولو آرام سے بیٹھو۔ خالی نماز کچھ عبادت نہیں بولتے۔ اب ہمارے خلیل بھائی جو انشاءاللہ تعالیٰ اس سال حج کو جا رہے ہیں، آٹو چلاتے ہیں، نہیں آٹو نہ چلاتے، محنت کی کمائی۔ لوگ فیکٹریاں چلا کو حج کو نہیں گئے اب تک، خدا کی قدرت دیکھو، آٹو چلانے والے حج کو جا رہے ہیں۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس کے دربار میں پہنچنے کے لیے دولت کی ضرورت نہیں، اللہ کے فیصلوں کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ وقت رہا تو آگے عرض کروں گا۔ اب ہمارے ملا خلیل بھائی آٹو چلاتے ہیں، کئی کو چلاتے۔ دنیا میں جینے کے لیے پیسوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ بعض لوگ بولتے ہیں دولت کے پیچھے پڑو نہ کو بھی، پھر کس کے پیچھے پڑنا؟ مودی کے؟ کمانا زندگی کا تعلق دولت کے ساتھ، دولت کا تعلق زندگی کے ساتھ بڑا گہرا ہے۔ کیوں کماتے؟ آٹو کیوں چلاتے؟ مجھے بیوی کو کھلانا، میرے بچوں کو کھلانا، میری ضرورتیں جو بالکل اہم ہے ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ اس نیت کے ساتھ وہ آٹو چلاتے ہیں۔ میرے رب کی قسم، جتنی دیر وہ آٹو چلاتے ہیں وہ چلانا بھی عبادت ہے۔
चाबुल में घर में औरतें कामा करते, झाड़ना, घर को साफ रखना, खाना बनाना, सालन बनाना, मसाला पीसना, ये सब कामा करते हैं कि नहीं? आसमान से उतरता पूरा काम करते नहीं करते? जो औरत पाकी सफाई की नीयत के साथ, इस तसव्वुर के साथ कि अल्लाह को पाकी पसंद, सफाई पसंद, रसूलुल्लाह को पाकी पसंद, सफाई पसंद, इस्लाम पाक साफ मजहब है, उसके मानने वाले के लिए हर चीज को पाक साफ रखने का हुक्म देता है। मेरा घर भी पाक साफ रहे, इस नीयत के साथ अगर कोई औरत घर को झाड़ू देती है, अल्लाह की कसम उसका झाड़ू देना भी इबादत है। खाना बनाती है, इबादत। सालन बनाती है, इबादत। बल्कि औरतों के इबादत के असबाब तो इतने ज़्यादा हैं इरफान साहब, मर्द बना जिक्र करिया तो सवाब, औरत खामोश रही तो भी सवाब। माशाल्लाह, देखो कितना सुभान अल्लाह बोल रही हैं। मर्द बना, कुरान पढ़ा तो सवाब, जिक्र करिया तो सवाब, दरूद पढ़ा तो सवाब, लेकिन औरत खामोश रही तो सवाब। मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सबके दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जिस घर के अंदर औरत की जुबान खामखा चलती है, उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। खाली अब तक ये सुन ले को थे, कुत्ता रहा तो फरिश्ते आते नहीं, तस्वीर रही तो फरिश्ते आते नहीं। जिस घर की औरत की जुबान खामखा बेकार वट 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 कर लग रही नहीं, उस घर से भी फरिश्ते भाग जाते हैं, रहमत के फरिश्ते नहीं आते, बरकत नहीं रहती। मैं अभी अहम मकसद की तरफ नहीं आया, हज पर बात करना है मुझे। एक पैगाम देना चाहता हूं मेरी माँ और बहनों को, एक गुजारिश करना चाहता हूं। बाहर का निज़ाम अल्लाह ने मर्दों के हवाले किया है, घर का निज़ाम अल्लाह ने औरतों के हवाले किया है। घरों में बरकत का ज़रिया बनो, घरों में सुकून का ज़रिया बनो, घरों में मोहब्बत का ज़रिया बनो, घरों में इत्तेफाक का ज़रिया बनो। आज घर घर नहीं है, जहन्नम जहन्नम बने हुए हैं, और वो सबब औरतें। अल्लाह के घर में सुकून, खुद हमारे घर में सुकून, ये दो जगह के अलावा कहीं और अल्लाह सुकून, चैन, राहत नहीं रखा है। अल्लाह के घर में तो सुकून है, लेकिन क्या वहाँ झक और हजंगे क्या नहीं रह सकते हैं? नमाज पढ़ लेते, तिलावत करते, जिक्र करते, वापस हमारे घर को जाना पड़ता काम काज कर को। घर को आने के बाद अगर सुकून नहीं मिला तो ऐसे मर्दों के लिए जीने से मौत बेहतर। क्या फरमाते मौलाना? मैं बहुत ही दर्द के साथ कहना चाहता हूँ, घर करोड़ों रुपए की तामीर को नहीं कहते, घर सुकून, चैन, मोहब्बत, इत्तेफाक, इत्तिहाद को कहते। मैं बयानात करके रात को तकरीबन 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे घर के जाता हूँ। एक मरतबा मैं हमारे घर को गया, रात के तकरीबन 4, सवा 4 थे।
ہمارے گھر کی گلی سے ذرہ پہلے ایک نوجوان بیٹھ کر موبائل دیکھ رہا تھا. سامنے آڈی کار کھڑی ہے. آڈی کار مولانا 50-60 لاکھ روپے کار. اس کا ماڈل کیا ہوتا وہ حساب سے پیسہ. جیسے ہی میں گزرا تو اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بولا کون بھی تمہیں کی بھی اتنی رات کو یہاں بیٹھے ہیں؟ نہیں حضرت میں ایک چائے پینے آیا. رات کے 4 بجے چائے کی کیا بھی ضرورت؟ میرے سے ڈر گیا, انہیں تال میل کرنے لگا. اس کے بعد میں گزر گیا. جاؤ بھی گھراں کو جاؤ بھائی, کئی کو اتنی رات کو یہاں بیٹھے ہیں تم لگا. تو نوجوان بولیا کہ حضرت اب تمہیں سیدھا جا کو تہجد پڑھیں گے نہیں؟ میں بولا انشاءاللہ ارادہ ہے وہ پڑھنے کا, بس میرے واسطے ایک دعا کرو حضرت. کرتوں با کیا کرتی ہیں حضرت دعا؟ میں تھک کو آیا ہوں, انہیں کھجالے کو کھڑیا ہے. بولا کیا با کرنا حضرت؟ خودکشی کرنا حرام. مجھے ہمت نہیں حضرت, تمہیں آج تہجد پڑھے تو میرے موت کی دعا کرو حضرت. سمجھ میں آ رہی ہے بات میری؟ جو صرف چائے پینے کے لیے 50-60 لاکھ روپے کی کار میں آیا, اس کی تمنا موت کی ہے. موت معمولی چیز نہیں. مر جانے کے بعد خاموش ہونے والوں کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ. خوبصورت خبروں کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ. زندگی کا حساب دینا پڑتا ہے. اس کے اوپر کیا گزرتی ہے میت پر مرنے والے کو پتا, خبر پر کیا گزرتی ہے خبر والے کو پتا, کیا اس کا حال ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد سکون مل جاتا ہے, گھر میں خبر میں سکون ہے. تو بولا کیا باتیں کر رہی تمہیں؟ کون تبھی کسی تبھی موت کی دعا کرتا کیا؟ نہیں حضرت اللہ مجھے سب کچھ دیا ہے. دیکھو حضرت چائے پینے کے لیے 60 لاکھ کی کار میں آیا ہوں, اللہ مجھے سب کچھ دیا حضرت, لیکن گھر کا چین نہیں, سکون نہیں دیا حضرت. کی بھی گھر کا چین نہیں, سکون نہیں. مولانا سنیں گے تو تعجب کریں گے. حضرت ایک چھوٹی سی بات پر 2 گھنٹے کی لڑائی ہوئی, آخر تنگ آنکھوں میں باہر آ گیا. حضرت کیا بات تھے؟ ایک 60-70 روپے کا کوئی کریم حضرت وہ ہمارے بیگم منگائے میں لے کر نہیں گیا. اسے موضوع بنا کر جب لڑنا شروع کرے تو 2 گھنٹے لڑتے رہے. آخر تنگ آنکھوں میں آ کو 2 گھنٹے سے یہاں بیٹھا ہوں حضرت. میری مائیں, میری بہنیں, تم حق پر بھی رہو تب بھی تم اپنی زبان کو بند رکھو. تم حق پر بھی رہو تب بھی تم اپنا سر جھکا کر رکھو. تم حق پر رہو, عاجزی تمہارا زیور ہے, عاجزی تمہارا شیوا ہے. تم حق پر رہو, دب کر رہو, کیونکہ اللہ کو حق پر رہنے والا, جھکنے والا, حق پر رہنے والا, خاموش رہنے والا, حق پر رہنے والا, عاجز رہنے والا اللہ کو بے حد پسند ہے. غلطی تمہارے گھر کے مرد کی چرنگی, تمہیں چھک پر رہیں گے, لیکن تمہارا گھر سپریم کورٹ نہیں, تمہارا گھر ہائی کورٹ نہیں, تمہارا گھر پولیس اسٹیشن نہیں, فیصلے کی جگہ نہیں. تمہیں حق پر رہ کر بھی
تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کر لیے بڑے بڑے طوفانوں کا رخ بدل جائے گا، بڑے بڑے زلزلے تھم جائیں گے۔ نہیں بھائی کری کیا جی، پہلے وہ بولو بھائی، بولی کیا جی؟ ایسے میں زندگی تو چل سکتی ہے لیکن گھر نہیں چلیں گے۔ زندگیاں چلیں گی، گھر نہیں چلیں گے۔ آج 95% گھروں کا یہی المیہ ہے، چاہے وہ نمازیوں کا گھر ہو، ذمہ داروں کا گھر ہو، غریبوں کا گھر ہو، امیروں کا گھر ہو۔ میں بنگلور میں رہتا ہوں، کتابوں کے واقعات جتنے میرے پاس ہیں، سنے اور دیکھے ہوئے واقعات بھی میرے پاس ہیں۔ ایک اللہ کی بندی اپنے شوہر کی شکایت لے کر آئی، میں اسے اس وقت، ماں تمہیں اللہ کے واسطے خاموش رہو، پورے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ یہ وظیفے پڑھ لو، تم خاموش رہو۔ چند دنوں کے بعد وہ میاں بیوی اور کسی کام سے میرے پاس آئے، آنے کے بعد مٹھائی بھی لے کر آئے، دوسرا ان کا کوئی اور مسئلہ تھا۔ تو تب میں نے اس بچی کو پوچھا کہ کیسے ماہی؟ مجھے لاکھوں کی دعا دیتے ہوئے اس بچی نے کہا کہ حضرت تمہیں جو بولے اس پر عمل کری، اب تو میرا شوہر کبھی کبھی غصے سے بات کرے تو معافی بھی مانگتا۔ میرے باپ حضرت تمہیں جو صحیح طریقہ بتائے، میں بولا میرا طریقہ نہیں ماں، پیغمبر کا فرمان ہے کہ من سکت سلیما، خاموش رہے تو سلامتی پاتے ہیں۔ غرض میں ملا خلیل صاحب کے سفر کا حق ضائع کرنا نہیں چاہتا۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ گھروں کو صاف رکھنا بھی عبادت ہے، نیک نیتی کے ساتھ کھانا پکانا بھی عبادت ہے، کپڑے دھونا بھی عبادت ہے۔ عبادتوں کے اقسام الگ ہیں، تمام قسموں کو جمع کریں گے عبادت بنتی ہے۔ صرف نماز کو عبادت نہیں کہتے، عبادت کی یہ قسم نماز ہے۔ صرف روزے کو عبادت نہیں کہتے، روزے عبادت کی یہ قسم روزہ ہے۔ صرف قرآن کی تلاوت کو عبادت نہیں کہتے، عبادت کی یہ قسم تلاوت ہے۔ کیسا حضرت بول کر پوچھے تو سمجھاؤں گا کہ ایک انسان ہے، صرف آنکھ کو انسان نہیں بولتے، انسان کے ایک حصے کا نام آنکھ ہے۔ کان کو انسان نہیں بولتے، کان انسان کے ایک حصے کا نام ہے۔ زبان کو انسان نہیں بولتے، زبان انسان کے جسم کا ایک حصہ ہے۔ پورے پارٹس ملاتے ہیں اندر باہر کے، تب جا کر ایک سلامت انسان بنتا ہے۔ اسی طریقے سے تمام اعمال ملاتے ہیں تب جا کر عبادت بنتی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ارے آئی نہیں آئی؟ اب پکا آئی نہیں؟ چپ کے منڈی ہلا رہی؟ حضرت غصہ کر لیں گے بول کر۔ عورتوں کو بھی سمجھ میں آئی ہوں گی ماشاءاللہ۔ ہاں چابول کی عورت ہوشار کی ہوشاری اچھے عورتوں کے بارے میں تو صاف حدیث میں آتا ہے، آدھی عقل رہ کر بھی پوری عقل والے کو دیوانہ بنانے کا ہنر صرف عورتوں کے پاس ہی 600۔ عقل آدھی جب ضد پر آگی انہیں پوری عقل والا کو دیوانہ بنا دیتی۔
ایک گھر میں بہن بھائی تھے, کہتے بھائی بیکار, بہن بولتی کہتے کیا بھی کما لے کا با, جا آپا مجھے کیا بھی آتا نہیں, بیکار رہ تو, میں کما لے کا تو دیکھ, آپا مرد بنت نہیں کما رہی تو کیا کماتی, مودی کا دورہ پائی ہے. آپا بولی دیکھ میں کیسا کماتا ہوں, سیدھا طوطے کبوتراں بکتے نہیں, وہ مارکیٹ کو گئی, ایک دکان کو جا کو بولی کیا کوا ہے, کیا پوچھی, کیا پوچھی, کوا ہے کیا. وہ عورت بولی, وہ دکان والا بولیا کون سے بھی کوا بھی خریدتے ہیں کیا ماں. عورت بولی کون خریدتے ہیں کہ نہیں خریدتے ہیں کہ منجا ہونا بول کر تو تمہارے پاس آئی, تمہارے پاس ہے کیا, کئی گھوما کوا تم نا. نہیں, ہمارے خاندان میں شادی میں دلہا دلہن کو کوا دیتے, ہمارے بھائی کی شادی 2 دن کے بعد ہے, کتا کتے بھی رندو تمہیں کوا دیو ہم نا, چاہے 500 روپے نندو ایک کوا ہونا کہتا میں تم نا اب بھی پیسے دے ڈال, تو 500 روپے دے ڈال کو آگی. میں سوچیا کیا گھگو رنگین ہے, شادیاں میں کوا کاندھ بھی دیتے ہیں کیا. خیر ان کی شادی, ان کا قانون, ان کا رسم. گھر کو آنے کے بعد بولی بھائی کو ایک کوا پکڑ رہے, کوا پکڑ کو تو بیچ لے کو جا, کوا لے ہو بول کو دکان والے کے سامنے. وہ دکان والا آنگا ضرور, دے با کوا بول کر پوچھا تو بول 5000 روپے بول, ایسا ویسا جا کو 2500 روپے میں دے ڈال. انہیں پوچھیں گا کوا بھی 2500 روپے کیا بول کر, تو بول بعض گھراں والے شادی میں کوا 800-900 کو دیتے ہیں, ہونا کا تو لیو نہیں تو چھوڑو. سمجھ نہیں بات. اب انہیں کتنا کہتے بھی لیو, بولی نا انہیں 500 روپے ایڈوانس بھی دی نا. اب انہیں بھائی ایک کوا پکڑ لے کو, سیدھا جالے کو تھا کوا لے ہو. دکان والا جلدی آیا, بھائی ادھر آؤ بھی کوا دے بھائی, کتا بھائی کوا 5000 روپے. کوا 5000 روپے کیا, تم نے معلوم نہیں آج کل شادیوں میں کوے بھی دیتے ہیں, کم کر لے, نہیں ہوتا کم, ایسا ویسا جا کو 2500 روپے میں کوا قیمت طے ہوئی. انہیں سوچا نا کتنا کہتے بھی 5000 کہتے بھی لے لو بول کر, چلو بھائی 500 روپے 2500 روپے گئے تھے بھی 5000 روپے نفع ملتے نا بول کو, کوا لے کو رکھ لیا, 2500 روپے لے کو آگا, 500 روپے دینا, وہ اس کے مل کے 2000 روپے نفع. 2-3 ابھی نے کوا رکھ لیا, کوئی انتظار کر رہا ہے, آنگی ہونے کہاں آ رہی ہے انہیں. 2 دن کے بعد وہ دکان کے سامنے سے گیا تھا, آپا آؤ کوا پکڑ کو رکھا ہوں. فوراً بدل گئی, کیا کوا, نہیں تمہیں بولا نا آپا شادیاں میں کوا دیتی. میرے کو میں کب بولی, کون تھی بھی کوا شادیاں میں دیتی ہیں کیا. اب انہیں آدمیاں کو جمایا, یہ کرے وہ کرے, آدمیاں بھی بولے دیوانہ ہو گیا کیا, کبوتر لیتی, طوطا لیتی, کوا کو بھی لیتی کیا, کیسا دیوانہ بنائی دیکھو. چپکے ایک عجیب قسم کا مظاہرہ کرتے, ہم نا بات سمجھ میں نہیں آتی بول کر. سمجھنے کی کوشش کرے تو سب کو سمجھ میں آتی ہے. کیا حضور کے صحابیات کو قرآن سمجھ میں نہیں آیا, مسائل سمجھ میں نہیں آئے. فقہ سمجھ میں نہیں آیا. نماز پوری عبادت نہیں, عبادت کا ایک حصہ. پورے اعمال ملائے تو ایک عبادت بنتی ہے. انہی عبادتوں میں سے, عبادتوں کے الگ الگ نام, ایک عبادت کا نام نماز, ایک عبادت کا نام روزہ, ایک عبادت کا نام زکوٰۃ, ایک عبادت کا نام حج. عبادتوں میں سے ایک عبادت کا نام کیا ہے, حج. کیا
حج. عبادتوں کا فرق بھی دیکھو کتنا عجیب و غریب ہے اللہ تعالیٰ. نماز ایک ایسی عبادت ہے ہر مسلمان پر روزانہ 5 مرتبہ فرض ہے، وہ جہاں چاہے پڑھ سکتا ہے. روزہ ہر مسلمان مرد عورت پر سال میں 1 مرتبہ فرض ہے، جہاں چاہے رکھ سکتا ہے. چابل میں بھی رکھو، بنگلور میں بھی رکھو. بنگلور والے چابل میں رکھ سکتے، چابل والے بنگلور میں. زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ ہر مسلمان پر نہیں، جو مالدار ہے اس پر فرض ہے، وہ بھی جہاں چاہے دے سکتے. لیکن حج ہر مسلمان پر نہیں، مالدار پر ہر سال نہیں، پوری زندگی میں 1 مرتبہ. تیسری بات کیا؟ ہر جگہ نہیں، اس کے ادا کرنے کے لیے مکے کو ہی جانا پڑتا ہے. ہر سال نہیں، ہر مسلمان پر نہیں، ہر جگہ نہیں. جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ ہر سال ہر مسلمان پر ہر جگہ، لیکن حج ہر سال بھی نہیں، ہر مسلمان پر بھی نہیں، ہر جگہ نہیں. چابل میں ہوتا حج. ابھی بھی مولانا، ابھی بھی اتنی دعوت و تبلیغ کی محنت، اتنے علماء، اتنے بیانات، سب الحمدللہ اس بات پر متفق ہوتے جا رہے ہیں، عقائد پر، توحید کے مسائل پر متفق ہوتے جا رہے ہیں. پھر بھی لوگ پوچھتے ہیں حضرت غریباں کا حج اجمیر میں کرتے نا؟ کب بھی سنے تم لگا یہاں؟ اجمیر میں بہت بڑے اللہ والے ہیں، حضرت خواجہ غریب النواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ. اولیاء سے محبت کرنا ہے، ان کے درجات کی بلندی کی دعا کرنا ہے، ان کے واسطے وسیلے سے دعا کرنا ہے. لیکن ہندوستان کے بہت سارے مسلمان جاہل لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اجمیر کو 7 مرتبہ جا کر آ گئے تو حج کا ثواب غریباں کو مل جاتا. کرناٹک میں ایک گاؤں ہے کڑچی، میں تو پھرتے رہتا نا. کرناٹک میں ایک گاؤں ہے بیلگام کے پاس، کڑچی، بیلگام سے 80 کلومیٹر پر. کئی مرتبہ گیا ہوں میں، ابا جان بھی گئے ہیں ہمارے الحمدللہ، ابھی قریب میں بھی گیا میں. 30/9 اولیاء کی مزار ہے وہاں. کتنے؟ 30/9 اولیاء کی مزار ہے وہاں. اب ذرہ لوگاں دعوت و تبلیغ میں لگ کر عقل آئی ہے، آج بھی اس گاؤں کے کچھ غلط عقیدے والے مسلمانوں کا اور پرانی اور بڑی عمر بوڑھوں کا عقیدہ یہ ہے 30/9 ولیوں کی خبر ہے یہاں، اور ایک ولی کی خبر رہتی حج یہاں ہوتا تھا. نہیں، حج ہر مسلمان پر فرض نہیں، حج ہر سال فرض نہیں، حج ہر جگہ ادا نہیں کر سکتے. حج کے لیے 3 بڑی شرطیں ہیں. پہلی شرط کیا؟ مالدار ہونا. کیا؟ مالدار ہونا. دوسری شرط کیا؟ حج کے خاص دن ہونا. مکے میں جا کو حج کرے تو بھی حج کا ڈیٹ رہنا. تمہیں رمضان میں حج کر تو بولے تو نہیں ہوتا. تیسری بات کیا؟ حج کی جگہ طے ہے، مکہ، عرفات، مینا،
مزدلفہ، یہ 4 جگہوں میں حج ہوتا سو اور بھی کچھ باتیں ہیں وہ اندر داخل، عبادت کے اندر داخل، عبادت سے پہلے جو شروع کی باتیں ہیں یہ 4 چیزیں ہونا ضروری ہے. مالدار ہونا ضروری ہے، حج کا وقت ہونا ضروری ہے، حج کی جگہ ہونا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کبھی کبھی غریبوں کو بھی حج کا موقع دے دیتے ہیں. یہ ضروری نہیں مالدار رہا تو حج کرنا بول کر، غریب کو موقع مل گیا تو بھی حج کو چلے جانا. میں مولانا کا نام کیا؟ مولانا ریاض الدین صاحب کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، میں تو صاف طور پر ہمارے بڑوں کے کتابوں کا حوالہ دے کر کہتا ہوں، حج کرنے کے لیے دولت کی نہیں تڑپ کی ضرورت ہے. حج کرنے کے لیے دولت کی نہیں، کس کی ضرورت؟ تڑپ کی، شوق کی ضرورت ہے. ارے 1 گھنٹہ ہوگا نا ابھی بیان شروع ہو کو، عورتیں کھانا بھی پکانا پڑیں گا، پھر وہ الگ گلاٹا ہونا گھر میں کی یہ ابھی پکائی نہیں، مولانا آئے تھے، پھر لمبا غلاٹا ہونا. مولانا تو غلاٹے بند کرنے کی باتیں کر رہی ہے، مولانا سے غلاٹے شروع ہوئے تو تھوڑی دیر اچھا دکھ رہا ہے ماحول تو اس لیے بیٹھ رہا ہوں. حج کرنے کے لیے تڑپ کی ضرورت، دعاؤں کی ضرورت، خدا کو منانے کی ضرورت. معافی چاہتا ہوں میں ایک لفظ بول رہا ہوں، بہت محبت کے ساتھ یہ لفظ بول رہا ہوں. ہمارے ملا خلیل بھائی آٹو چلاتے ہیں الحمدللہ، میں بنگلور میں صاف کہتا ہوں آٹو والوں سے مجھے بڑی محبت ہے، محنت سے کماتے ہیں، لیکن عام طور پر مینٹالٹی کیا ہے مولانا؟ کہاں آٹو کہاں حج کا قرض. آج کل کے زمانے میں حج 5-6 لاکھ روپے سے کم نہیں. ہاں جب 2002-2004 کا دور چل رہا تھا 60,000 روپے میں حج تھا مولانا. حج کمیٹی میں 40 پر 5,000 روپے میں حج تھا، وہ 40 پر 5 میں بھی 20,000 روپے واپس آ جاتے تھے. یہ زمانے میں حج کمیٹی میں 4-4.5 لاکھ روپے، پرائیویٹ میں 6 لاکھ روپے خالی حج کا. وہاں جا کو ایکسٹرا چیزیں خریدنا گریدنا وہ الگ 1-2 لاکھ روپے خرچہ ہو جاتے. حج کو گیا ایک واچ لایا نہیں، مرد بنا نہیں بولے تو بھی بھائی کا بولتے ہی میرا مرد بھو نہیں نہ اسے. حج کیا کرتے، کیا لایا؟ زمزم لایا، یہ بڑی چیز نہیں. کھجور لایا، یہ بڑی چیز نہیں. زمزم کھجور وہ کیا بڑی چیز کی، وہ تو سب جنے لاتے سوچ نہیں. مولانا یہاں والے شکایت نہیں کرتے، ساتھ میں جورو جاتی دیکھو حج کو بلا لگا گئے کام کے کتبی دلائے، حج کرا رہا ہے. کیا بھی نکو جی، حج اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تم نے ذریعہ بنایا، منجھے بلا لے کاگے نا. تمہاری زندگی میں آنے کے بعد سب سے بڑا گفٹ مجھے یہ ملیا ہے. یہ نہیں شکایتیں خود جورو کرتی، وہاں بیوی کرتی، حج کو بلا لے کر آئے ایک انگوٹی تو بھی دلائے تمہیں، پھر کئی کو نہیں بلا لگا ہے. میں دیکھا مولانا لڑے. ہاں یہ زمانے میں حج اتنا مہنگا اور اتنا مشکل ہو گیا ہے، وہ بھی اور بھی مشکل کرونا کی وجہ سے. ایسے دور میں حج کو جانے والے یقیناً خدا کے محبوب ہیں، راتوں کی دعاؤں کے صدقے خدا ان کو بلا رہا ہے. کئی سالوں کی دعاؤں کے صدقے میں خدا ان لوگوں کو بلا رہا ہے. ظاہری طور پر حج کے لیے مال کی ضرورت ہے،
حقیقت میں حج کے لیے تڑپ کی ضرورت ہے، حج کے لیے ترس کی ضرورت ہے، حج کے لیے دعا کی ضرورت ہے، حج کے لیے کئی سالوں سے خدا کو منانے کی ضرورت ہے۔ بنگلور کا ایک واقعہ بولتا ہوں۔ آندھرا پردیش کے ایک حاجی صاحب جب حج کا ارادہ کرتے ہیں تو خواب میں نبی کی زیارت ہوتی ہوں۔ کس کی؟ نبی کی زیارت ہوتی ہے۔ ارادہ حج کو جانے سے پہلے، توجہ سے سنو یہ واقعہ، دعا کرو میری مائیں اور میری بہنیں، اللہ تو تیرے گھر کو بلا، تیرے نبی کے در کو بلا، تیرے گھر کو بلا، تیرے نبی کے در کو بلا۔ راتوں میں دعا کرنا، بیٹھو بیٹے، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، چھوڑو بیٹھ جاؤ۔ راتوں میں دعا کرنا، منانا، رونا، کیونکہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج کرنے والا بے ایمان ہو کر مرتا نہیں۔ مکہ مدینہ کو دیکھنا تقریباً خدا رسول کو دیکھنے کے برابر۔ کعبے کو 600 ہاتھ جہنم جاتا، کعبے کو دیکھی سو آنکھیں جہنم جاتی، حجر اسود کو بوسہ دیے سو ہونٹ جہنم جاتے، صفا مروہ اور طواف میں دوڑے سو قدم جہنم جاتے، جس کے جسم پر عرفات منی مزدلفہ کی دھول و خاک پڑی ہو وہ جہنم جاتے۔ میں کہتا ہوں میری ماں اور بہنوں سے، تمہیں بھی ذرا جمع کو رکھو۔ حج کا ارادہ ہوا تو نہیں جی پیسے بہت کم ہیں، میں بھی اتنے دیتا ہوں، تمہیں اتنے ڈالو، حج کر لیں گے، زیورہ بیچ ڈالیں گے، کیونکہ تو زیور تھوڑا تھوڑا بول کر بھی بنا لیں گے۔ اور ایک بات معلوم ہے میری مائیں اور بہنیں، میرے بھائیوں، نوجوانوں، حج کرنے والا کبھی فقیر ہوتا نہیں۔ پوچھئے مولانا بیٹھے ہیں، مولانا عرفان صاحب کو پوچھ کر دیکھیے، حج کرنے والا کبھی فقیر نہیں ہوتا۔ اور اللہ کی قسم میری زندگی کا بھی یہ تجربہ ہے۔ حج کے بعد جو راستے کھلے، غضب کے کھلے۔ حدیث میں آتا ہے جس انسان کے پیچھے فقر و فاقہ لگا رہتا ہے، پریشانیاں لگی رہتی ہیں، وہ کم سے کم عمرہ کر لے۔ بظاہر دکھتا کیا ہمارا پیسہ خرچہ ہو رہا ہے سو، لیکن اللہ ہمارا خرچ کرا کو اس کی عبادت، اللہ بہت بڑے ہیں۔ آپ دیکھیں گے ہمارے گھر کو آنے والے مہمانوں کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم امیروں کی، ایک قسم غریبوں کی۔ ہمارا کون سا؟ تو بھی بھانجا کی، بھتیجا کی، ہمارا ماموں کی، چچا کی، غریب۔ یاد کر لے کو ہمارے گھر کو آیا، کیا ماموں آگے نا، کیا کی با بہت یاد آیا با، اس کے آس اچھا کرا ماموں آگے سو، آؤ ماموں، کھاؤ ماموں، پیو ماموں۔ 2 دن 3 دن حق کے بعد جاتے وقت ماموں کو آنے جانے کا پورا خرچہ دیکھو، ایکسٹرا بھی پیسے دیتے۔ غریب جب آتا ماموں دیتے نہیں دیتے؟ چچا آگے، آؤ چچا، کھاؤ چچا، پیو چچا بول کر، بول کو، بلا کو، کھلا کو، پلا کو، غریب چچا آگے تو جاتے وقت لیو چچا،
آنے کا خرچ 100 روپے, جانے کا خرچ 100 روپے, 2000 روپے دیتے. میرا غریب چچا مجھے یاد کر لے, کو آیا لے چچا, 200 روپے کا علاوہ 1800 روپے زیادہ ملتا ہے. اور اللہ کے نگاہوں میں ہم سب غریب ہیں, حقیقت میں بھی غریب ہیں. جب ہمیں اللہ کو یاد کر کے اس کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ واپس کرتے ہوئے جو خرچ ہوا اس سے 10 گنا زیادہ ہمارے تجارتوں میں, دولت میں برکت دے کر بھیجتے ہیں. آج تک مولانا عرفان صاحب کسی حاجی کو آپ غریب نہیں دیکھیں گے. آپ اس میرے جملے کی تحقیق کرنا شروع کر دو. حاجی کو کبھی غریب نہیں دیکھیں گے آپ. حج کرنے والا کبھی غریب نہیں ہوتا. 2 باتیں نزہۃ المجالس میں لکھے ہیں, حج کرنے والا غریب نہیں ہوتا, شادی کرنے والا غریب نہیں ہوتا. کیونکہ شادی کا نتیجہ بھی دولت. وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. پھر حضرت کتنے کی آدمیاں شادیاں کر کو اوندے ہو گئے نا حضرت. شادی کرتے وقت نیتاں صاف نہیں تھے, ظلم کر کو شادی کرے, جوڑے کو لے کر شادی کرے, سونے کا ڈیمانڈ کر کے شادی کرے. شادی اور نکاح کے موقع پر ہندوانہ رسم و رواج اختیار کرے. اللہ کو غصہ آیا, دینے کا بھی بند کر دیا. مرو. شادی کے وقت صرف میری 2000 روپے تنخواہ تھی. یہ بھان اور اس کے پورے بچوں کی ذمہ داری, 6 بچوں کی ذمہ داری کھانے میں تھی. شادی ہوئی, راستے کھلے. حج کے بعد راستے کھلے. دولت کی شرط تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی لگایا, لیکن اندر کی جو شرط ہے نا حج کو, وہ کون سی شرط ہے؟ تڑپ کی شرط, دعا کی شرط. اللہ بلا تیرے گھر کو بلا, اللہ اللہ تیرے گھر کو بلا, اللہ تیرے نبی کے گھر کو بلا, اللہ کثرت سے درود. آندھرا پردیش کے ایک مالدار صاحب حج کرنے کا جب ارادہ کرے تو ان کے خواب میں جانے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آقا نے فرمایا میرے پیارے تو اکیلے نہیں آنا, اسے بھی ساتھ لے کر آنا. فوٹو بتائے. کہاں رہتے ہیں؟ نبی نے ایڈریس دیا. اٹھتے ہی وہ ایڈریس فالو کر کو برابر آئے. وہ مسجد کے پاس پپئی کنکڑی بیچنے والے ایک صاحب رہیں گے, ان کو ساتھ لے کر آنا. انہوں اٹھتے ہی برابر وہ مسجد کو گئے تو برابر مسجد کے دروازے کے پاس وہ صاحب پپئی کنکڑی وغیرہ بیچ رہے ہیں. ارے جس کو نبی بلا رہے ہیں فوراً سلام کرے تو وہ صاحب وعلیکم السلام, خیریت, اللہ کا فضل, آؤ بیٹھو. آپ کا انتظار کر رہا تھا. انہوں کبھی ان کو دیکھ کر نہیں, انہوں کبھی ان کو دیکھ کر نہیں. انہوں مالدار صاحب پریشان ہو گئے کہ میں کبھی تم نہ دیکھا نہیں, تمہیں آؤ خیریت کیا گیرت کیا سب پوچھ رہی نا, کیسا جانتے ہیں تمہیں؟ تو وہ پپئی بیچنے والے غریب اللہ اللہ کے رسول کے عاشق کہنے لگے جو ذات تم کو بھیجی ہے وہی ذات میرے خواب میں آ کر بتا رہی تھی کہ آج یہ اللہ کا بندہ آنے والا ہے تمہارے پاس. پاسپورٹ بنیا؟ نہیں. لیو اتنے پیسے پاسپورٹ کے, اس سال میں حج کو جا رہا ہوں, آپ بھی میرے ساتھ حج کو آنا. کیا کام آپ کا؟ یہی. کتنے بچے؟ پیٹ بھر کو. روزانہ کی آمدنی کیا؟ 200-300 روپے. اللہ اکبر. لوگ دولت ہے تو جاتے نہیں. شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ ایک چونٹی کو خواہش ہوئی، فضائل حج میں لکھے ہیں نا، چونٹی کو خواہش ہوئی، اللہ تو نے ہم کو آنکھ تو نہیں دیے لیکن دل تو دیا، کعبے کو دیکھ نہ سکوں لیکن کعبے تک پہنچ تو سکتی ہوں، لیکن میں یہ کمزور، مسافت لمبی ہے، تیرے گھر تک مجھے پہنچا۔ اللہ نے مکے کے کبوتر کو حکم دیا کہ فلاں جگہ پر جاؤ، بیٹھو، تمہارے اوپر ایک چونٹی چڑھے گی، اسے لا کر یہاں پہنچاؤ۔ بہت قسمت والے ملا خلیل صاحب، ان کے گھر والے ایسی عبادت سے آراستہ ہو رہے ہیں، ہمیں لائق نہیں اس گھر کو دیکھنے کے، وہاں پر قدم رکھنے کے، ہمیں کیا، ہماری حیثیت کیا۔ میں ہمیشہ وہاں پر پہنچنے کے بعد ایک نظم پڑھتا ہوں۔ عمرے کے موقع پر میرے والد بار بار مجھے بٹھا لیتے تھے، بولتے تھے وہ پڑھو میاں بول کر، اور ایسا روتے میں پڑھتا، والد صاحب ایسا روتے۔ آخری عمرہ تھا، آ کر 2 مہینے میں انتقال ہو گیا ان کا۔ شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا، شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا، شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا، اپنا دیوانہ بنایا، میں تو اس قابل نہ تھا، اپنا دیوانہ بنایا، میں تو اس قابل نہ تھا، گرد کعبے کے پھرایا، میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا، مدتوں کی پیاس کو تو، مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا، جام زمزم کا پلایا، میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ اور بھی لمبی ہے نظم، یہ پھر کبھی پڑھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ اس سال کے تمام حجاج کے حج کو قبول فرمائے، ان کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ہمارے ملا خلیل بھائی سے گزارش ہے پورے خلوص کے ساتھ اس عبادت کو کریں۔ میں تو اس دور میں مولانا حج کی دعوتوں کو بھی منع کرتا ہوں، ایک شیطانی حملہ ہے یہ۔ لاکھوں روپے خالی حج کو جانے سے پہلے دعوت پر خرچ ہو رہے ہیں۔ ابھی آنے والے ہفتے میں ایک جگہ دعا ہے حج کی، بہت زبردستی کیے ہیں تو میں مدعو ہو گیا، طے کر لیا انشاءاللہ وہاں بولوں گا بات میں۔ 2000 آدمیوں کی دعوت ہے حج کی، زبردست بنگلور کے شادی محل میں، جانے والے کن خالی میاں بیوی اتاج، وہ 2000 آدمیوں کی دعوت کے پیسے میں اور 2-4 کو لے کر جا سکتے۔
اس عبادت کے لیے خلوص کی بہت سخت ضرورت ہے، اخلاص کی بہت سخت ضرورت ہے۔ کیا حاجی صاحب، ارے کیا بھئی حاجی صاحب بولتے ہیں، بلاؤ نا مزمل بول کو، کیا حاجی صاحب بولتے ہیں، یہ بولنا اب تو چلے گا زمانہ۔ حاجی صاحب بولے نہیں تو کی جی کھجور لا کو دیا پیٹ کاٹے، حاجی بولنے منہ کو لقوہ مارے کہ جی۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کا حکم اس انداز سے بیان کیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے حج کرو، پورے خلوص کے ساتھ، روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، ترستے ہوئے جاؤ، ایک ایک عمل سیکھ کر جاؤ، لبیک سیکھ کر جاؤ، درود سیکھ کر جاؤ۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ایسا پورا پڑھنا، لبے اللہم لبے 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 کا لگ رہتے کیا بھئی ہے۔ نبی کے روزے کا سلام سیکھ کر جاؤ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کم سے کم اتنا تو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ پورے مدینے میں جہاں سے درود پڑھیں گے، سلام کریں گے، نبی ڈائریکٹ سنتے ہیں۔ احرام کیسے باندھنا، کیا کرے تو احرام باقی رہتا ہے، کیا نہیں کرے تو احرام باقی نہیں رہتا، کیا کرے تو احرام باقی نہیں رہتا، یہ تمام مسائل سیکھ کر جاؤ۔ طواف کیسے کرنا سیکھو، حجر اسود کا بوسہ کیسے دینا سیکھو، صفا مروہ کی سعی کیسے کرنا سیکھو، کتنے چکر میں وضو ٹوٹ گیا تو کیا حکم ہے سیکھو، مینا میں کیا کرنا، عرفات میں کیا کرنا، مزدلفہ میں کیا کرنا۔ کوئی نماز نہ چھوڑو، 5 وقت کی نماز تو نماز، تہجد بھی وہاں نہ چھوڑو، اشراق بھی وہاں نہ چھوڑو، چاش بھی وہاں نہ چھوڑو، اوابین بھی وہاں نہ چھوڑو۔ خرید و فروخت ہرگز نہ کرو، اب ہر چیز الحمدللہ یہاں بھی ملتی ہے، نہیں ملتا بولے تو زمزم نہیں ملتا، کھجور نہیں ملتا اتنا، اور وہاں جو چیزیں آتی نا وہ وہاں کی بنائی ہوئی چیزیں نہیں، باہر ملک سے بنی ہوئی چیزیں وہاں آتی ہے، اسے خریدنے پر گھنٹے ہمارے برباد ہو جاتے ہیں۔ خوب دعا کرو، پورے چابل کی طرف سے تمہیں نمائندہ، پورے نندیال ضلع کی طرف سے تمہیں نمائندہ، وہاں جا کر خوب دعا کرو، نامہ لے لے کر دعا کرو۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ وہاں جا کر دوست کو دعا کرنا کمال نہیں، وہاں جا کر دشمن کو دعا کرنا بھی کمال ہے۔ پہلی مرتبہ جب میں حج کو گیا تھا، ایک افغانستان کے حاجی صاحب سے وہاں ملاقات ہوئی، بازو بیٹھے تھے، بوڑھے، لیکن بوڑھے کہتے بھی چھی کو دیکھے تو پتھر، وہ کیا ان لوگوں کی طاقت کی مولانا، لیکن بوڑھے کعبے کو دیکھ رہے ہیں رو رہے ہیں، کعبے کو دیکھ رہے رو رہے ہو۔ اردو بھی تھوڑی بہت جانتی ہوں۔ مجھے پوچھے کہاں سے، میں نے کہا کہ میں انڈیا سے ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کہاں سے، تو انہوں نے کہا کہ میں افغانستان سے ہوں۔ اچھا، مجھے پوچھے وہ یہاں آنے کے بعد آپ کو کیسے لگا، میں نے اپنے خیالات پیش کیے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا یہاں آنے کے بعد
انہوں نے کہا کہ مجھے میری زندگی کا وہ گناہ بھی یاد آ گیا جو میں بالغ ہونے سے پہلے بھی کیا۔ اس کے بعد بتا رہے تھے وہ افغانستان کے حاجی صاحب، میں جب 7، 8 یا 9 سال کا تھا، اسکول میں پڑھتا تھا، میں نے خواہ جن بچوں کو میں مارتا تھا وہ بچے بھی یاد آ گئے، اب وہ کہاں ہیں میرے ساتھیاں پتہ نہیں، آج میں نے ان کے لیے بھی دعا کیا ہے۔ میری شرارت کی وجہ سے مجھے ایک استاد صاحب بار بار مارتے تھے، شرارت پر بھی مارے، بغیر شرارت کے بھی مجھے مارتے تھے، کیونکہ شرارت میں مشہور تھا۔ ویسے استاد کو بھی میں نے آج دعا کیا ہے۔ ملک کے حالات بہت خراب ہیں، آپ خوب دعا کرو، جیسی تمہاری زبان کا انداز ہے ویسے دعا کرو۔ اللہ آپ کے حج کو قبول فرمائے، آپ کے سفر کو آسان فرمائے، ہر عمل کو آسان فرمائے۔ وہاں آپ جو بھی دعا کریں گے اللہ وہاں کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے۔ جن کے لیے دعا کریں گے ان تمام لوگوں کے حق میں اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے۔ یہ دعا ضرور کرنا، اللہ تیرا کرم ہے کہ تو اس سال مجھے بلایا، تیرے کرم کے اور بھی بہت سارے محتاج بندے ہیں، تو اپنے فضل سے ان کو بھی بلا۔ اللہ میرے بھانا بھائیوں کو بلا، میرے بھانجے بھانجیاں کو بلا، بھتیجے بھتیجیوں کو بلا، ان کے اعلی اولاد کو بلا، میرے پورے گاؤں والوں کو حج عطا فرما، میرے پورے ضلع والوں کو حج عطا فرما۔ اللہ غریب امیر کا امتیاز کیا تیرے دربار میں، سب تیرے دربار میں غریب ہیں، کوئی امیر نہیں ہے، اور یہاں جو پہنچتا ہے وہ دولت کی بنیاد پر نہیں، تیرے فضل کی بنیاد پر پہنچتا ہے۔ اللہ تو سب کو بلا، یہ دعا کرو۔ انشاءاللہ تعالی ہم بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کریں گے، اللہ آپ کو عافیت کے ساتھ بلائے، عافیت کے ساتھ واپس فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔